اچھا، تو کبھی سوچا ہے کہ پاکستان میں جب کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کے بعد اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ کہانی نہیں ہے جو ہم صرف فلموں میں دیکھتے ہیں۔ آج ہم ایک فوجداری مقدمے کے پورے سفر کو سمجھیں گے، بالکل شروع سے، یعنی پہلی رپورٹ سے لے کر عدالت کے آخری فیصلے تک۔ دیکھنے میں یہ قانونی بھول بھلائیوں جیسا لگتا ہے نا؟ لیکن حقیقت میں ہر مقدمہ ایک بہت واضح اور منظم راستے پر چلتا ہے۔ تو یہ سفر آخر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی قانونی کارروائی شروع ہو، سسٹم کو پہلے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ معاملہ ہے کیا۔ دیکھیں، قانون کی نظر میں تمام جرائم ایک جیسے نہیں ہوتے۔ انہیں دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہی پہلی تقسیم آگے کا سارا راستہ طے کرتی ہے۔ یہ جو ابتدائی تقسیم ہے نا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس سے طے ہوتا ہے کہ پولیس فوراً ایکشن لے سکتی ہے یا نہیں۔ جیسے سنگین جرائم میں پولیس کو اختیار ہے کہ وہ فوری کارروائی کرے، لیکن کم سنگین معاملات میں انہیں پہلے جج کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ بس یہی ایک چیز کیس کے آغاز کی پوری شکل طے کر دیتی ہے۔ تو جب کوئی سنگین یعنی قابل دست اندازی جرم ہوتا ہے تو انصاف کا پورا نظام صرف ایک لیکن انتہائی اہم دستاویز کے اندراج سے حرکت میں آتا ہے، اور وہ ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی FIR۔ FIR کو سمجھیں کہ یہ پورے مقدمے کے لیے ایک آفیشیل سٹارٹنگ گن ہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی سرکاری تفتیش ہو سکتی ہے، نہ کوئی گرفتاری اور نہ ہی کوئی ٹرائل۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر آگے کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہو اگر پولیس وہ سب سے اہم FIR درج کرنے سے ہی انکار کر دے؟ تو کیا کیس وہیں ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس سسٹم میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی راستے موجود ہیں۔ یہ ایک طرح کا چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے۔ اگر مقامی پولیس کارروائی نہیں کرتی تو ایک شخص معاملے کو سینئر آفیسر یعنی SP تک لے جا سکتا ہے۔ وہاں سے بھی بات نہ بنے تو جسٹس آف پیس کے پاس جا سکتا ہے، اور آخر میں براہ راست مجسٹریٹ کے پاس بھی شکایت درج کروا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا کوئی ایک دروازہ بند ہونے سے پورا راستہ بند نہیں ہوتا۔ FIR درج ہوتے ہی سمجھیں کہ ایک ٹائم لائن شروع ہو جاتی ہے۔ پولیس کی تفتیش ایک سخت نظام پر چلتی ہے۔ گرفتاری ہوتی ہے، پھر قانون کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر ملزم کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد اگر پولیس کو مزید تفتیش کے لیے وقت چاہیے تو وہ حراست یعنی ریمانڈ کی درخواست کرتی ہے، اور آخر میں اپنی حتمی رپورٹ، جسے چالان کہتے ہیں، عدالت میں جمع کراتی ہے۔ اور ہاں، ہر قدم پر ایک جج کی نگرانی ہوتی ہے۔ اچھا، ٹرائل شروع ہونے سے بھی پہلے کیس ایک بہت اہم موڑ پر پہنچتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ملزم ٹرائل کا انتظار جیل کی سلاخوں کے پیچھے کرے گا یا اسے رہا کیا جا سکتا ہے؟ یہی ہے ضمانت کا فیصلہ کن مرحلہ۔ اب کوئی شخص کس قسم کی ضمانت کے لیے درخواست دے گا، اس کا انحصار ایک بہت سادہ سی بات پر ہے: کیا گرفتاری ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر گرفتاری کا خدشہ ہے تو گرفتاری سے پہلے ضمانت کی درخواست دی جاتی ہے، اور اگر گرفتاری ہو چکی ہے تو پھر حراست سے رہائی کے لیے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دی جاتی ہے۔ جب بات ضمانت کی آتی ہے نا، تو قانون ہر جرم کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھتا۔ جو چھوٹے یعنی قابل ضمانت جرائم ہیں، ان میں ضمانت تقریباً ایک حق ہے، لیکن جو زیادہ سنگین یعنی ناقابل ضمانت جرائم ہیں، وہاں یہ جج کی مرضی پر ہوتا ہے۔ اور جو سنگین ترین جرائم ہیں، جو ممانعتی شک میں آتے ہیں، ان میں ضمانت ملنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پولیس کی تفتیش مکمل ہو گئی، چالان جمع ہو گیا، اور اب منظر بدل جاتا ہے۔ کیس تھانے سے نکل کر نظام انصاف کے دل یعنی عدالت کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اب اصل کارروائی شروع ہوتی ہے۔ ٹرائل خود ایک بہت منظم عمل ہے۔ اس کے 6 مراحل ہیں۔ یہ باقاعدہ فرد جرم سے شروع ہوتا ہے، پھر استغاثہ یعنی پروسیکیوشن اور دفاع دونوں اپنے ثبوت پیش کرتے ہیں، حتمی دلائل ہوتے ہیں، اور آخر میں جج فیصلہ سناتا ہے۔ یہ ساخت اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ دونوں فریقین کو اپنی بات کہنے کا پورا اور منصفانہ موقع ملے۔ یہ پہلا قدم بہت اہم ہے۔ یہاں ملزم بتاتا ہے کہ وہ جرم قبول کرتا ہے یا اس سے انکار کرتا ہے، اور اس کا یہی بیان یعنی جرم سے انکار آگے کی پوری قانونی جنگ کا اسٹیج تیار کرتا ہے۔ اب ثبوت کا سارا بوجھ استغاثہ پر ہوتا ہے۔ انہیں عدالت کو بغیر کسی شک و شبہ کے یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ ملزم ہی قصوروار ہے، اور یہ ایک بہت اونچا معیار ہے۔ وہ اپنے گواہ اور ثبوت پیش کرتے ہیں، اور پھر دفاع ان گواہوں پر جرے کر کے ان کے بیانات کو چیلنج کرتا ہے۔ پھر باری آتی ہے دفاع کی۔ انہیں استغاثہ کے کیس میں کمزوریاں تلاش کرنے اور اپنے ثبوت، اپنے گواہ اور واقعات کا اپنا ورژن پیش کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ جب تمام ثبوت پیش ہو جاتے ہیں، تمام دلائل سنے جا چکے ہوتے ہیں، تو عدالت ٹرائل کے عروج پر پہنچتی ہے، اور وہ ہے فیصلہ۔ آخر میں ایک فوجداری ٹرائل کا نتیجہ ان دو میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے، یا تو رہائی یا پھر سزا۔ لیکن
ضروری نہیں کہ کہانی یہیں پر ختم ہو جائے۔ عدالت کا فیصلہ ہمیشہ آخری لفظ نہیں ہوتا۔ اپیل کا نظام موجود ہے جو اعلیٰ عدالتوں کو ٹرائل کے نتیجے کا دوبارہ جائزہ لینے کی اجازت دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپیل کا نظام ایک آخری حفاظتی جال کا کام کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف سزا یافتہ شخص ہی اپیل نہیں کر سکتا، بلکہ ریاست بھی کسی کی رہائی کو چیلنج کر سکتی ہے۔ یہ عمل کیس کا دوبارہ جائزہ لینے اور ٹرائل کے دوران ہونے والی کسی بھی ممکنہ غلطی کو درست کرنے کا آخری موقع فراہم کرتا ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انصاف واقعی ہوا ہے۔ تو ہم نے اس پیچیدہ نظام کا پورا سفر دیکھا ہے۔ یہ چیک اینڈ بیلنس اور مختلف مراحل پر مشتمل ہے، اور اس سے فرد کے حقوق اور معاشرے کی حفاظت کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ ہمیں ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ احتیاط سے بنایا گیا عمل واقعی انصاف کی ضمانت دیتا ہے، یا کبھی کبھی یہ خود ہی ایک بہت لمبا اور تھکا دینے والا سفر بن جاتا ہے؟